بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سال دوم۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہماری کتاب اردو کے سبق مولانا ظفر علی خان کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا حصہ اول مکمل کیا تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مصنف کا نام چراغ حسن حسرت ہے، سبق کا عنوان مولانا ظفر علی خان، صنف اس کی خاکہ نگاری ہے، جبکہ ماخذ اس کا مردم دیدہ ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سبق کے حوالے سے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، گزشتہ لیکچر کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ دوبارہ بتا دیتی ہوں یاد دہانی کے لیے، اور باقی کا سبق آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چراغ حسن حسرت جو ہیں وہ صاحب طرز انشا پرداز، یعنی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنا ایک منفرد انداز تحریر ہو جو اس کی پہچان بنے۔ 1902 میں پیدا ہوئے تھے اور طنز و مزاح کے حوالے سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی فطرت میں رچا بسا تھا۔ مختلف اخباروں میں یہ سینباد جہازی کے نام سے کالم اور تحریریں لکھتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے نئی دنیا اخبار جو کلکتہ سے نکلتا تھا، اس میں یہ کوچہ گرد کے کلمی نام سے کلکتے کی باتیں کے عنوان سے کالم لکھتے رہے ہیں، اور انہوں نے کئی شخصیات کے خاکے لکھے ہیں۔ یہ جو خاکہ مولانا ظفر علی خان کی شخصیت پر مشتمل ہے، یہ ان کے خاکوں کے مجموعے مردم دیدہ سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کل 7 خاکے ہیں، جن میں سے ایک خاکہ مولانا ظفر علی خان کا بھی ہے۔ 1955 میں چراغ حسن حسرت کا انتقال ہوا تھا۔ جہاں تک ان کی اسلوب یا انداز بیان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو انداز تحریر جو ہے وہ ان کا نہایت سلیس، شگفتہ، یعنی کہ الفاظ کو ڈھالنے کا فن یہ بخوبی جانتے تھے۔ فن میں ڈھالنے کا تجربے اور مشاہدہ، ان کی تحریروں میں ہمیں خاص طور پہ یہ 2 خوبیاں دکھائی دیتی ہیں کہ اپنے تجربے اور مشاہدے کو یہ الفاظ میں ڈھالنے کا فن جو ہے یہ بخوبی جانتے تھے، اور مزاح نگاری پیدا کرنا اور شگفتگی، روانی، یہ ان کی جو ہے خاص خوبیاں کہہ سکتے ہیں ہم۔ ان کی جو دیگر تصانیف ہیں ان میں سے چند ایک کے نام آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ مردم دیدہ، کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مضامین حسرت، حرف و حکایات اور جدید جغرافیہ وغیرہ۔ یہ تو تھا مصنف کا تعارف۔ اب سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کا نام آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے، سال اول میں ان کی نظم مستقبل کی جھلک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مولانا ظفر علی جو ہے کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ برِ صغیر کی یہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمہ جہت شخصیت ہیں اور متنوع اوصاف کے حامل ہیں۔ یعنی متنوع اوصاف سے مراد کہ ایسی شخصیت جس میں ایک ہی وقت میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یہ ایک عظیم شاعر و ادیب، نامور صحافی، اخبار نویس، سیاسی رہنما اور عالم دین، یہ ان کی شخصیت کی مختلف جہات ہیں۔ سیاست کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کامیاب عملی جو ہے وہ سیاست کا آغاز کیا تھا، یعنی کہ آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اور اپنی شاعری کو، اپنی نظموں کو جو ہے اس کے ذریعے سوئی ہوئی قوم میں یا لوگوں میں آزادی کی تحریک اور جذبہ بیدار کرنا۔ پھر ان کا اخبار ذمہ دار، جس کا آپ ذکر اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، جس کا نام ذمہ دار تھا، ذمہ دار اخبار کے ذریعے بھی انہوں نے جو ہے قوم کے اندر بیداری کے جذبات پیدا کرنے کی بہترین کاوش کی، اور ذمہ دار کے ذریعے ہی انہوں نے نہ صرف آزادی کا شعور بیدار کیا بلکہ لوگوں کو منظم کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت کا کام بھی انہوں نے بخوبی اس اخبار کے ذریعے لیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو دیگر اوصاف پائے جاتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ چونکہ یہ ان کا شخصی خاکہ ہے اور اس میں ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے
بات نہیں کی گئی، بلکہ ان کی شخصیت کی جو مختلف جہات ہیں، پہلو ہیں، اس پر مصنف نے روشنی ڈالی ہے کہ مولانا کس مزاج کے، کس طبیعت کے، کیا کیا ان کے مشاغل تھے، کیا کیا ان میں اوصاف تھے، یعنی ان کی ذات کے حوالے سے ہم نے جو ہے اس سبق میں پڑھنا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا جو ہیں وہ کس کس کام میں اس کے علاوہ ماہر تھے، یعنی ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا کہ ورزش کرنا، ڈنٹر پیلنا، مقدر ہلانا، بہترین نیزہ باز بھی تھے، گھڑ سوار، شہ سوار، ماہر تیراک، کشتی گیر اور نشانے باز، یعنی کہ صرف وہ ان کا پڑھنے لکھنے کے کاموں سے یا دیگر معاملات سے ہی تعلق نہیں تھا، یہ سارے جو مشاغل تھے یہ بھی وہ بہت عمدگی سے سر انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کہ گزشتہ سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ جس کا آغاز ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی 10 سال پہلے کی بات مصنف سناتے ہیں کہ وہ نئی دنیا اخبار کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک ملازم نے آ کر کہا کہ زمیندار صاحب آئے ہیں، یعنی مولانا صاحب کے آنے کا اس نے ذکر کیا۔ اب وہاں پہ ہم نے جو مختلف شخصیات کے نام پڑھے تھے، ایک تو تھا مولانا شائق احمد عثمانی بھی وہاں موجود ہے، پھر ایک صدیق انصاری بھی وہاں موجود ہے۔ تو مولانا شائق احمد عثمانی کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اخبار نویس تھے، حکیم بھی تھے، اور انہوں نے اپنے گھر میں ایک لائبریری بھی بنا رکھی تھی۔ اسی طرح صدیق انصاری جو تھے وہ زمیندار اخبار کے کاتب تھے جو بعد میں اخبار نویس بنے تھے۔ ان دو شخصیات کا ہم نے ذکر پڑھا تھا ابتدائی پیراگراف میں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ مولانا جو ہیں وہ اپنے کسی سیاسی کسی کام کے سلسلے میں ان کا کلکتے آنا ہوا تھا لاہور سے، اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مصنف کا جو ان کے بارے میں خیال تھا کہ عام طور پہ جو ظاہری حلیے ہوتے ہیں شعراء کے، اس کے خیال میں یہ تھا کہ وہ ان کا بہت پیٹ بھی بڑا ہوگا اور سر پہ ضرور کوئی بہت بڑی پگڑی یا امامہ یا دستار وغیرہ انہوں نے پہن رکھا ہوگا۔ لیکن جب مولانا کو دیکھا تو ان کو شدید حیرت ہوئی کہ جو ان کے بارے میں انہوں نے خاکہ ان کا اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا وہ بالکل بھی ویسے نہ تھے، یعنی کہ نہ تو ان کا پیٹ حد درجہ بڑا ہوا تھا اور نہ ہی ان کے سر پہ کوئی امامہ یا دستار وغیرہ تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولانا تشریف لے آتے ہیں تو آتے ہی وہ سائمن کمیشن اور ہندوستان کے جدید اصلاحات، گول میز کانفرنس اور آزادی کا قصہ چھیڑ دیتے ہیں، اور شاعر جو مصنف جو ہیں اس سبق کے، یعنی چراغ حسن حضرت، ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس بحث سے چندہ دلچسپی نہ تھی، یعنی ذرا دلچسپی نہ تھی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا چونکہ ایک شاعر ہیں تو وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں، ہمیں اپنا تازہ کلام یا اپنی شاعری سنائیں۔ لیکن اس میں ہم نے جو ان کی خوبی پڑھی ہے مولانا کی، کہ ان کی وہ بہت اصول پسند شخصیت تھے کہ جس کام کے سلسلے میں وہ جہاں تشریف لے کر جاتے تھے اسی کام کو ذمہ داری سے بخوبی نبھاتے تھے، یعنی دیگر معاملات میں وہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ بے شک وہ بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک سیاسی کام کے سلسلے میں ایک ضروری کام کے حوالے سے یہاں پہ آئے ہیں، ان کے نزدیک سائمن کمیشن کا بیٹھنا، یعنی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان دنوں کا معاملہ ہے کہ جب ابھی پاکستان کا قیام نہیں وجود میں آیا تھا، اور بر صغیر جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی کا شکار تھا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو ایک اپنا الگ خطہ مل جائے جہاں وہ اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی مرضی سے زندگیاں گزار پائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ تشکیل پاکستان میں بھی ہم نے یہی کچھ پڑھا تھا کہ وہ سارے حالات و واقعات، وہ سارا پس منظر، وہ ساری تحریکیں جو کہ آزادی کی کے پس منظر میں جو وجہ بنی تھی، جو محرکات تھے، اس کا ہم نے تفصیلی ذکر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ ایک سیاسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ سائمن کمیشن کے بارے میں بھی جو تھا کہ یہ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کے لیے ایک کمیشن بھیجا تھا جس کے سربراہ کا نام سائمن تھا، اور اس حوالے سے جو ہے مولانا کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ سیاسی معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور برطانوی حکومت نے کچھ آگے جو ہے اس کام کو بڑھایا ہے، لہٰذا ان کے لیے شاعری سے زیادہ اس وقت زیادہ ضروری اس بات کی اہمیت تھی کہ وہ اس میں کیا فیصلے طے پاتے ہیں یا کیا
مستقبل کے بارے میں آئندہ سے لائحہ عمل جاری کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا ہندوستان آنا بہت اہم واقعہ تھا، اور ہمارے نزدیک مولانا ظفر علی خان کا کلکتے تشریف لانا بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اب کھینچا تانی شروع ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ مولانا شعر و شاعری کی طرف آئیں، اور مولانا ہم سب کو سیاست کی طرف کھینچے لیے جاتے تھے۔ میں نے غالب کا نام لیا، مولانا نے برکن ہیڈ کا نام لیا۔ برکن ہیڈ جو ہے یہ برطانوی وکیل تھے اور سیاستدان بھی تھے، برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کے صدر اور پھر بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بھی یہ رہ چکے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصنف جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ مولانا اپنا کلام سنائیں، لیکن مولانا جو ہیں وہ سیاست ہی کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ شاعر حضرات جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہ اس موقع کی طاق میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی سرسری سا بھی کہہ دے کلام سنانے کے لیے تو وہ پورا اپنا دیوان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بات تھمنے کی طرف آتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ مولانا جو ہیں وہ جس کام کے سلسلے میں آئے ہیں وہ اسی پر ہی اپنا پورا جو ہے دھیان، ان کا جو ہے اپنی پوری توجہ اسی پہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، وہ شاعری کی جانب جو ہے بالکل بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آگے ہم نے دیکھا کہ بالآخر مصنف کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے مجبوراً شعر و ادب کا پینڈ چھوڑا یعنی پیچھا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ یہ تو تھا پچھلے سبق کا خلاصہ جو میں نے دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے دہرا دیا ہے۔ اب آج جو ہم نے سبق کا آغاز کرنا ہے وہ کچھ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سبق پڑھتے ہیں۔ میں لاہور آیا تو کچھ دنوں ذمہ دار کے دفتر میں بھی قیام کیا۔ اب وہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا جو ہے لاہور سے کلکتہ گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے قیام کیا تھا کہاں پہ؟ نئی دنیا اخبار کے دفتر میں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف اب لاہور آئے ہیں اور انہوں نے کہاں قیام کیا ہے؟ ذمہ دار اخبار کے دفتر میں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ پچھلے پہر میرا شانہ کسی نے ہلایا، میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، لیکن ابھی صبح قاضی تھی۔ قاضی بھی یعنی جھوٹی مراد کہ نہ پوری طرح سے اندھیرا ہو اور نہ ہی مکمل روشنی چھائی ہو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نیم تاریکی اور نیم اجالے کا جو سما ہوتا ہے، یوں سحری کا وقت یا پچھلا پہر رات کا۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے سرہانے کھڑا ہے۔ میں گھبرایا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں مولانا کی آواز آئی کہ اٹھو، میرے ساتھ سیر کو چلو۔ میں سمجھ گیا کہ مولانا سیر کو جا رہے ہیں اور مجھے شرف رفاقت بخشنا چاہتے ہیں۔ یعنی مولانا کی جو ہم نے ایک اور شخصیت کا پہلو اس میں دیکھا کہ وہ جو اتنے چاکو چوبند ہمیں دکھائی دیے، اور مصنف کے نظر میں جو ان کا ایک خاکہ کہ پیٹ بڑا ہوا ہوگا اور بھاری بھرکم فربا جسم ہوگا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو وجہ اس کی کیا سامنے آتی ہے کہ مولانا جو ہے وہ صبح سے پچھلے پہر اٹھنے کے عادی تھے، اور پھر میلو نہر کے کنارے دوڑنا اور مختلف قسم کی ورزشیں کرنا، یہ ان کے صبح کے وقت کے معمولات تھے جو انہوں نے ہمیشہ جاری رکھے۔ تو یہی ان کی فٹنس کا راز تھا، یعنی کہ ان کے صحت کا اور ان کے جسم کے چاق و چوبند رہنے کا۔ اب شرف رفاقت بخشنا یعنی ساتھ لے جانے کی عزت افزائی کرنا۔ لیکن خدا بھلا کرے کہ قاضی احسان اللہ مرحوم کا کہ انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ساتھ نہ جانا۔ اب یہ قاضی احسان اللہ مرحوم جو ہیں یہ بھی اخبار میں کام کرتے تھے، ذمہ دار اخبار میں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی مولانا ظفر علی خان کے یہ کارکن تھے جو کہ ان کے ساتھ اخبار کے سلسلے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے چھاپنے میں۔ ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اگر مولانا تمہیں اپنے ساتھ سیر کو لے جانا چاہیں تو ہرگز نہ جائیو، یعنی مت جانا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگے وہ تو پچھلے پہر اٹھ کر نہر کے کناروں میلوں دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر ڈنٹر پیلتے ہیں، تم ساتھ گئے تو تمہیں بھی دوڑائیں گے، اور جب تم نڈھال ہو جاؤ گے تو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں گے۔ اب جو مولانا نے ساتھ چلنے کو کہا تو قاضی صاحب کی نصیحت یاد آ گئی اور آنکھوں تلے موت کا نقشہ پھر گیا۔ میں نے نہایت مزمحل آواز میں کہا کہ مولانا میں تو سخت بیمار ہوں۔ مزمحل یعنی بہت ہی کمزور نڈھال آواز میں۔ رات بخار ہو گیا تھا، اب سر میں سخت درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، غالباً کولنج ہے۔ کولنج جو ہے یہ بڑی آنت کے شدید درد کو کہتے ہیں، جسے اپینڈکس بھی کہا جاتا ہے۔
مولانا پیٹ میں بھی درد ہے، مجھے پہلے بھی یہ مرض ہو چکا ہے، ہائے اللہ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی. یعنی اب وہ بہانہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں اس بات سے کہ مولانا تو میلوں دوڑتے ہیں اور خوب دوڑاتے ہیں جب تک کہ آپ بھاگ بھاگ کے نڈھال ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر گھر واپس آتے ہیں. تو یہ سوچ کے وہ ڈر گئے کہ اتنا بھاگنا پڑے گا ان کے ساتھ. یہ تدبیر کارگر ہوئی، یعنی کہ کام آ گئی، فائدہ مند ہوئی. مولانا نے مجھ سے ہمدردی ظاہر کی، علاج کے متعلق چند معقول مشورے دیے اور تشریف لے گئے. میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جی میں تہیا کر لیا، یعنی ٹھان لیا، سوچ لیا کہ اب دفتر میں نہیں رہوں گا. اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مولانا توند سے محروم کیوں تھے. یعنی مولانا کا پیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ بڑھنے کی وجہ کیا تھی کہ میلوں دوڑنا اور مختلف قسم کی ورزشیں کرنا. آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنڈر پھیلنے کا ہی شوق نہیں، مقدر بھی ہلاتے ہیں، نیزہ بازی اور شہ سواری میں بھی برق ہے. یعنی اب ان کی مزید مشاغل کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ صرف دوڑنا جو ہے میلوں، یہی وہ ان کا شغل نہیں تھا، بلکہ ڈنڈر پھیلنا یہ مختلف قسم کی ورزشیں ہیں، اور مقدر ہلانا اور نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برق ہیں، یعنی ماہر ہیں. یعنی کہ وہ نشانہ بھی اچھا لگا لیتے ہیں، پیراکی یعنی تیرنا، کشتی گیری کشتی چلانا، نشانہ بھی اچھا لگاتے ہیں، اور حیدرآباد کی ملازمت کے زمانے میں کوشین فوج میں بھی رہے. یہ قصہ عجیب ہے کہ سپاہی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے، ان کی بھی طبیعت لہرائی یعنی جوش آیا. گھوڑے پر سوار ہو کے نیزہ تانا اور آن کی آن میں میخ اکھیڑ لی. یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ چلتے گھوڑے پہ سے زمین پر سے وہ جو ہے ان کو میخ اکھاڑنی ہوتی ہے، اس کو نیزہ بازی کہتے ہیں. ہر طرف سے تحسین و آفرین کا گولگلا یعنی شور ہوا، اور ان کی خدمات فوج کے سیگے میں منتقل کر دی گئی، یعنی فوج کے سپورٹ کر دی گئی، فوج کے حصے میں لکھ دی گئی. لیکن افسر الملک سے نباہ نہ ہو سکا، یعنی اپنا جو فوج کا جو ان کا افسر تھا اس کے ساتھ ان کی نہ بن سکی، اس لیے استعفیٰ دے دیا. کیونکہ مولانا کا اپنا ایک مزاج تھا، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہر جگہ جو ہے وہ مختلف رول ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نباہ نہیں ہو پاتا ہر جگہ. ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی زبان اور محاورے کے استاد ہیں، اشعار کی بندش خوب ہوتی ہے. یعنی بندش یعنی لفظوں کی ترتیب، ربط جو ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے. حقیقی شاعری سے مراد جو ہے عام طور پہ یہی تصور لیا جاتا ہے کہ ایسی شاعری کو حقیقی شاعری کہا جاتا ہے جس میں کہ حسن و عشق کی باتیں ہوں، عاشق و محبوب کی باتیں ہوں. یعنی عشقیہ قسم کی جو شاعری ہے اسی کو حقیقی شاعری تصور کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک زمانے میں غزل کا جو بارے میں ایک تصور جو بیٹھ چکا تھا کہ غزل سے مراد حسن و عشق کی باتیں اور ہجر و وصال کے قصے، یہی یہاں تک کی محدود اس کو لیا جانے لگ گیا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے، غزل کا دامن بہت وسیع ہے، اور اس میں بھی ہر طرح کے موضوعات جو ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں. اب یہ کہ یہاں پہ ہم اس بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب جو کہ زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں مولانا کے بارے میں یا ان کی شاعری کے بارے میں، تو وہ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ اشعار کی بندش تو خوب ہوتی ہے لیکن حقیقی شاعری ان کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. آگے سے مصنف کا جواب کیا ہے. میں نے کہا ذرا بحیرہ کلثم لندن کی ایک صبح رامائن کا ایک سین پڑھ کر دیکھیے. اب یہ جو ہے نا یہ ان کی نظموں کے نام ہے مولانا کی. کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھی، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے. یعنی جو چند ایک اشعار انہوں نے پڑھ رکھے ہیں اس سے انہوں نے ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ عشق و محبت کے خوبصورت جذبوں سے خالی ہے. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے. میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر شعر خوانی شروع کر دی. پہلے فارسی کے ایک دو شعر سنائے، جب وہ جھومنے لگے تو شاد کا یہ شعر پڑا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے حسرت ان کے ساتھ بحث نہیں کر رہے، الجھ نہیں رہے، بلکہ ان کی بات کے جواب میں وہ ان کو براہ راست جو ہے اشعار سنانے لگ جاتے ہیں، شعر خوانی شروع کر دی ہے انہوں نے. اب پہلا جو شعر وہ شاد کا سنا رہے ہیں. دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے. یعنی یہ محبوب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ محبوب کی جو نشیلی آنکھیں ہیں جس کو دیکھ کر عاشق جو ہے اس پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، شراب کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کی آنکھوں کی مستی سے بے خود ہو گیا ہے. یعنی جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے، کہ شراب آنے سے پہلے ہی شراب کے کئی دور ہو گئے، یعنی بن پیے ہی جو ہے
محبوب کی مست نگاہوں کو دیکھ کر ہی اس کے اوپر جو ہے مستی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا۔ میں نے پھر کہا اب ایک اور شعر کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ یعنی سلیقہ میں کشی کا ہو، یعنی شراب پینے کے اگر آداب آتے ہوں، سلیقہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے محفل میں نگاہ مست ساکی، کہ ساکی کی جو مست نگاہیں ہیں، ساکی سے مراد، ساکی ویسے شراب پلانے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ساکی سے مراد کیا ہے؟ محبوب، کہ محبوب جو ہے عموماً ہماری اردو شاعری کا جو محبوب ہے اس کا ہم نے جو کردار دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ وہ بڑا بے حس، سنگ دل اور بے رحم قسم کی شخصیت کے طور پہ سامنے آتا ہے، جس کے دل میں عاشق کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے، کوئی ہمدردی، کوئی محبت، کوئی پیار کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ صرف اس کو ستاتا ہے، تڑپاتا ہے اور بات بات پر آزماتا ہے۔ تو ہم نے یہ اس کی بڑی منفی جو ایک ہمارے سامنے جو اس کا ایک کردار سامنے آتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر شراب پینے کا طریقہ سلیقہ آتا ہو تو پھر کیا ہے کہ ساکی جو ہے وہ مفلسی کا اعتبار کر لے گا۔ مفلسی سے مراد یہاں پہ کہ اس کی ضرورت، اس کی احتیاج، کہ اس کو ضرورت ہے شراب کی تو وہ اس کو شراب دے سکتا ہے، یعنی نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ یوں سمجھ لیجیے ایسے کہ جیسے عاشق جو ہے وہ ایک ضرورت مند ہے، ایک بیکاری ہے اس کی محبت کا، اور اگر وہ اپنی محبت کو سچا ثابت کر دے اور محبوب کو یقین دلا دے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کو شراب پینے کے آداب آتے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ساکی یعنی محبوب کی جو مست آنکھیں ہیں وہ اس کی مفلسی کا اعتبار کر سکتی ہیں۔ مفلسی کا اعتبار کر سکنا سے مراد کہ اس کو اس شراب کا حقدار سمجھ سکتی ہے، اہل سمجھ سکتی ہے، اور وہ اس کو شراب دے سکتا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ وہ شعر سن کر تڑپ گئے اور کہنے لگے کس کا ہے؟ میں نے پوچھا جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا تو پھر سن لیجئے کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا، یعنی نیچے کا نیچے، یعنی کہ وہ ہم نے اس پیراگراف میں یہ دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں جو کہ اس بات پر الجھ رہے ہیں کہ مولانا کے یہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے، یعنی کہ وہ ان کا دل جو ہے عشق و جذبات، محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ اب اس بات پر الجھنے کی بجائے، بحث کرنے کی بجائے، یا ان کو جو ہے مصنف نے اشعار سنانے شروع کر دی ہیں مولانا کے ایسے، کہ جس کی وجہ سے وہ ان صاحب کو بتا سکیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست نہیں ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا میرا موضوع نہیں، یوں ہی برسبیل تذکرہ یہ باتیں آ گئی، یعنی ایسے ہی ذکر کے طور پر مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں، شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے گھنٹے 2 گھنٹے میں کہی ہو، ورنہ ایک نظم پر عموماً آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ یہ سوال بھی معروضی حصہ میں آ چکا ہے پیپروں میں کہ مولانا جو ہے وہ ایک نظم کہنے پر کتنا وقت صرف کرتے تھے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ آدھ گھنٹہ۔ اب پھر ان کی ایک نظم کا نام آگے آ رہا ہے، پتھر نکال ہم سر نکال، بڑے مارکے کی یعنی اعلیٰ پائے کی نظم ہے۔ 17 شعر ہیں جو گھنٹے بھر میں لکھے گئے ہیں، اور اس کا آخری شعر مجھے نہیں بھولتا، یعنی اب ان کی ایک نظم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا نام کیا ہے؟ پتھر نکال ہم سر نکال، اور اس نظم کے اشعار کتنے ہیں؟ 17۔ اور اس کا آخری شعر جو مصنف کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ حوالے کے طور پر یہاں پیش بھی کر رہے ہیں کہ شعر کیا ہے کہ تو غزل خانی پہ آ جائے تو ہے خواجوے وقت، زلف عنبر بار سے کچدم بکھیر از در نکال۔ اب غزل خانی پہ آ جانا کس کی بات کی جا رہی ہے؟ محبوب کی، کہ اے محبوب اگر تو غزل کہنے پر آ جائے تو خواجوے وقت ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ خواجو کرمانی جو ہیں وہ فارسی کے بہت اعلیٰ پائے کے غزل کے شاعر گزر چکے ہیں، ان کا نام خواجو کرمانی تھا، تو استاد شاعر تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ
محبوب کو جو ہے وہ استاد کہا جا رہا ہے کہ تو اتنا ماہر استاد ہے کہ اگر تو غزلیں کہنے پر آ جائے تو کیا ہو جائے گا، زلف عنبر بار سے، کہ تیری خوشبو بکھیرنے والی جو زلفیں ہیں، جو تیرے بال ہیں، اس سے کیا نکلنا شروع ہو جائے گا، کجدم یعنی بچھو، ازدر یعنی ازدہے، بڑے بڑے سانپ۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا شاعری میں بھی اور مختلف جگہوں پر بھی کہ محبوب کی زلفوں کو جو ہے ناگن قرار دیا جاتا ہے، یا بچھو یا سانپ یا ازدہوں سے جو ہے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں شعراء کرام ایسے کہتے ہیں؟ کیونکہ محبوب کی جو زلفیں ہیں وہ اتنی کالی اور اتنی حسین اور چمکدار ہوتی ہیں کہ عاشقوں کے دل جو ہیں وہ اس کے قیدی بن جاتے ہیں، یعنی اس کو ڈنک لیتی ہیں، ڈس لیتی ہیں، وہ اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عموماً شعراء جو ہیں وہ محبوب کی جو زلفیں ہیں اس کو سانپ، بچھو یا ازدہوں سے جو ہیں وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ محبوب اگر غزل خوانی کرنے پر آ جائے تو وہ ایسا استاد ثابت ہو کہ اپنی خوشبو بھری زلفوں سے اس کے کیا نکلنا شروع ہو جائیں، بچھو اور سانپ۔ اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے کہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں، یعنی مشورہ کرتے ہیں۔ ابھی اس زمانے میں لاہور کے مشہور حکیم تھے جن کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہفتے بھر کا مسحل لے لیتے ہیں۔ مسحل ہوتی ہے دستاور ادویات، پیٹ صاف کرنے کے لیے جو لی جاتی ہیں، اور پھر فی شیوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں، ذرا گھر میں شور ہوا وہ سر کے بال نوچنے لگتے ہیں، ہائے ان کا یہ مضمون دام میں آ کے چلا گیا۔ یعنی ان کا یہ مضمون دام میں آ کے چلا گیا کا مطلب کیا ہے کہ قیمتی عمدہ خیال جو ہے وہ ذہن میں آیا اور تم لوگوں کے شور کی وجہ سے وہ پرندہ اڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا موضوع۔ یعنی یہ دیگر وہ شعراء جو کہ اتنے قادر الکلام نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اگر شعر خوانی کرنا چاہیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کم بختو ملعونو تمہارے شور نے اسے اڑا دیا، مولانا ظفر علی خان کا یہ حال نہیں، جس طرح ہم اور آپ نثر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اتنے قادر الکلام شاعر ہیں، ان کو اتنا اس کے اوپر جو ہے قدرت حاصل ہے شاعری پر، کہ جس طرح ہم لوگ نثر لکھتے ہیں وہ شاعری کیا کرتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی چہل پہل رہتی تھی، یعنی رونق رہتی تھی۔ نظم لکھی اور پکار کے کہا بلاؤ قاضی کو، بلاؤ اختر کو۔ اختر ان کے بیٹے کا نام ہے۔ قاضی احسان اللہ کا ذکر آپ نے پیچھے پڑھا ہے، وہ ان کے جو ہیں کارکن تھے، اخبار میں ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ زاہدی کہاں ہے حسرت، کہاں ہے حسرت، سب جمع ہوئے اور مولانا نے نظم پڑھ کے سنائی، اور پھر انہوں نے نت نئی تجویزیں سوجنے لگتی، یعنی نئی نئی ذہن میں جو ہے ان کے خیالات آنے لگتے، جو 2-3 دن کے چرچے میں غائب غلہ ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے۔ یعنی کہ اب ان کی ایک اور خوبی ہمارے سامنے جو آ رہی ہے کہ کوئی اگر ان کے ملازمین میں سے، کارکنوں میں سے یا جاننے والوں میں سے اگر کوئی اچھا کام کرتا، اچھا شعر یا اچھا مضمون لکھتا تو مولانا نہ صرف اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، بلکہ اس کو انعام بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ راکیم نے خود کی بات کر رہے ہیں لکھنے والا، نے فقہات لکھے۔ فقہات میں نے آپ کو بتایا تھا مزاحیہ مضامین کو کہتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے، بٹوا نکال کے دے دیا اور کہنے لگے کہ اس میں جو کچھ ہے لے لو۔ لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ کرے مولانا کہیں دور چلے جائیں، اور عموماً یہ دعائیں قبول ہی ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اصول پسند شخص تھے اور جو ہے وہ ہر چیز کو بہت منظم طریقے سے چلانا چاہتے تھے، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ یہ آخری پیراگراف ہے۔ اب یہ ان کی صحافی زندگی کے حوالے سے جو ہم ان کی صحافت کا پہلو دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ وہ جو اخبار ذمہ دار نکالتے تھے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے کیا پہلو آ رہا ہے کہ اخبار کی جو زبان اور کتابت، یعنی اب آج کل تو کمپیوٹرز وغیرہ ہے نا، اس کے اوپر پرنٹنگ ہو جاتی ہے، پرنٹ نکل آتا ہے، ہر کام کمپیوٹر نے کرنا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ سب چیزیں جب نہیں سہولیات تھیں تو کاتب ہوا کرتے تھے جو بڑے خوش نویس ہوتے تھے اور وہ خود ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے، تو اس لیے اگر کوئی ایک بھی غلطی ہو جاتی کسی لفظ میں تو پورے کا پورا صفحہ جو ہے دوبارہ سے لکھنا پڑتا تھا۔ کاتبوں کی جان الگ آفت میں، ایڈیٹر الگ مصیبت میں مبتلا۔ جب تک مولانا دفتر میں ہے غل گپاڑا مچاوے، یعنی شور مچاوے، جو ہی کاپی پر نظر پڑی شور مچ گیا، ارے یہ کیا کیا، یہ عبارت تو بالکل محمل ہے، یعنی غلط ہے،
اس مراسلے کی تصحیح نہیں ہوئی یعنی درستی نہیں ہوئی، یوں ہی کاتب کو دے دیا گیا ہے۔ خبروں کی عبارت چست نہیں یعنی ٹھیک نہیں۔ کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، ایک کالم میں 50 غلطیاں، اور کتابت کیسی عجیب ہوئی ہے، کوئی دائرہ بھی تو صحیح نہیں۔ غضب خدا کا، قرآن کی آیت غلط لکھ دی، اتنا خیال نہ آیا کہ کلام الہی ہے، ستیہ ناس کر دیا اخبار کا، ان تمام کاپیوں کو جلا دو، از سر نو اخبار مرتب نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمپیوٹر وغیرہ یا پرنٹنگ کی سہولیات نہیں تھی اس وقت، تو ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ لکھا جاتا تھا سب کچھ، تو غلطی کی وجہ سے سارا ہی کام جو ہے وہ غلط ہو جاتا تھا۔ تو مولانا اس معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اخبار کی صحت پہ یعنی اس کو درست ہونے پہ ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ تھا کہ غلطی کسی قسم کی بھی نہ ہو۔ اب وہ کیا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا، کوئی غلطی اخبار میں ہو جاتی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تمام کاپیاں کو جلا دو، اثر نو اخبار مرتب نہیں ہو سکتا، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلاؤ اختر کو، اختر اختر کہاں ہے، کہاں ہے قاضی، قاضی بند کر دو جی اخبار کو، بند کر دو، میں یوں اخبار نکالنا نہیں چاہتا۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے ایسا اخبار نہیں نکالنا چاہتا کہ جس میں غلطیاں ہو یا جس میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی سامنے آئے۔ اب یہ سبق کا یہاں پہ اختتام ہوا ہے۔ کوسین میں دیکھیے مردم دیدہ لکھا ہوا ہے، جو اس کتاب کا نام ہے جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا سبب تھا کہ مولانا تونس سے محروم تھے؟ تو جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ مولانا جو ہے میلو سیر کرتے تھے، ورزش کرتے تھے، ڈنٹر پھیلتے تھے، مقدر ہلاتے تھے، اسی وجہ سے جو ہے وہ تونس سے محروم تھے۔ اور صبح کاذب کے وقت جو مولانا ظفر علی خان کے معمولات کیا تھے، تو اس میں بھی یہی جواب آئے گا کہ صبح کاذب کے وقت مولانا نہر کے کناروں میلوں دوڑتے تھے، ڈنٹر پھیلنا، مقدر ہلانا، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے کہ مصنف صبح کے وقت مولانا کے ساتھ سیر پر جانے سے کیوں گریزاں تھے، یعنی کیوں بھاگ رہے تھے، وہ کیوں بچنا چاہتے تھے سیر پر جانے سے؟ جواب ہے کیونکہ مولانا کے ساتھ انہیں میلوں دوڑنا پڑنا تھا، ڈنٹر پیلنا پڑنا تھا، اور اس طرح سے وہ اس مشقت سے بچنا چاہتے تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سبق میں مولانا کی کن کن نظموں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے ہم نے دیکھا کہ بحیرہ کلزم، لندن کی ایک صبح، رامائن کا ایک سین، پتھر نکال ہمسر نکال۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان شعر یا نظم کہنے میں کتنا وقت صرف کرتے تھے؟ تو وہ عموماً آدھ گھنٹے میں ایک نظم جو ہے وہ لکھ لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ مصنف کے خیال میں عام شاعر حضرات شعر کہنے سے پہلے کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ تو مصنف کے خیال میں عام شاعر حضرات شعر کہنے سے پہلے حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں، ہفتے بھر کا مسل لیتے ہیں، اور پھر فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان اپنے اخبار میں لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کس طرح کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اپنے اخبار میں لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ان کی تعریف کر کے، ان کا دل بڑھا کے، اور ان کو نقد انعام دے کر کیا کرتے تھے۔ اور اگر کتابت یا زبان کی غلطیاں، کمزوریاں دیکھ کر مولانا کس رد عمل کا اظہار کرتے تھے؟ تو وہ بھی ہم نے پڑھا کہ کتابت اور زبان کی غلطیاں دیکھ کر مولانا بہت ناراض ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ساری کاپیاں جلا دو اور یہ کہہ دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا۔ اب یہ تو تھا اس کی مشقی سوالات۔ آپ نے جو ہے اس سبق کو دوبارہ سے اچھے سے پڑھنا ہے، اور خلاصے کے ضمن میں پھر یہی بات کہوں گی کہ رٹا نہیں لگانا۔ خلاصے میں ترتیب کو جو ہے وہ خاص طور پہ ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی کہ سبق کے سیکوینس کو آپ نے خراب نہیں کرنا، آغاز تا اختتام، جس طرح سبق کے اندر ہر پیراگراف میں الگ الگ بات کی گئی ہے، آپ نے اسی ترتیب سے مختصراً اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور سبق کا نام، مصنف کا نام، صنف اور ماخذ، یہ آپ ساتھ ساتھ ہی یاد کرتے جائیے، اور جو اہم لائنیں یا سطور میں آپ کو ہائی لائٹ کرنے کو کہتی ہوں اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتے جایا کیجیے۔ جہاں کوئی اعداد و شمار، کوئی نام کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ چیزیں معروضی حصہ میں پیپر کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ نئے سبق اور نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔